أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت توحید پیش کی، قوم نے اس دعوت کا کوئی جواب تو نہیں دیا اور نہ وہ دے سکتے تھے، بلکہ لاجواب ہو کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، باہر نکال دیا، اور قوم کو دوبارہ سے انہوں نے توحید کا آواز، عقیدے کی درستی کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس کے باوجود کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ میں جلے نہیں ہیں، بلکہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس معجزے سے وہ متاثر ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مان کر ایمان لے آتے، وہ ظالم اس کے باوجود بھی اپنے باپ دادا کے مذہب پر اور ان کی تقلید پر اور ان کی اندھی پیروی پر ڈٹے رہے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام، جن کے متعلق اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کے
بھتیجے تھے یا بانجے تھے، واللہ تعالی عالم۔ اس حوالے سے کوئی یقینی بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مفسرین کا ایک خیال ہے۔ بہرحال وہ بھتیجے بانجے تھے یا نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے امتی ضرور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے، فوراً آپ پر ایمان لے آئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے، آپ نے یہ صورتحال دیکھی، ان لوگوں کی ہٹ دھرمی، تعصب، ضد، عناد، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یقیناً یہ رب کی اجازت سے ہی ہوگا۔ تو عراق سے ہجرت کر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے مصر سے، ان کے سامنے بھی کوئی منزل نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، کہاں رہائش اختیار کرنی ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں رہیں گے، کچھ علم نہیں۔ اللہ سے دعا کی تھی، اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو اور حضرت لوط کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ منزل، کوئی وطن، کوئی جگہ سامنے نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، بس ان لوگوں سے تنگ آ کر، ان کی ضد اور ہٹ درمی کو دیکھ کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ پاک نے پھر آپ کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ پاک آپ کو اس سے کہیں بہتر جگہ، برکت والی سرزمین ملک شام میں لے گیا۔ یہ ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض حالات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہاں اپنا خاندان چھوڑ کر گئے تھے عراق سے، باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، تو اس کا بھی تو انسان کے دل میں ایک رنج ہوتا ہے نا، تکلیف اور صدمہ تو ہوتا ہے نا اپنوں کو چھوڑنے کا۔ بے شک وہ کافر ہی تھے، لیکن بلڈ ریلیشن تو بہرحال تھے۔ اللہ پاک نے اس کے متبادل کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ عراق چھوڑا وطن، اس سے بہتر سرزمین شام عطا فرما دی، اور کافر رشتہ دار چھوڑے تو ان سے کہیں بہتر آپ کو اولاد عطا فرما دی، جو آگے چل کر پھر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بنے، اور اللہ پاک نے پھر ان کی اولاد میں نبوت و رسالت کو رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ سارے آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ ساری نبوت آپ کی اولاد میں اللہ نے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے نا، کچھ چیزوں کو کھو دیتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کی اس قربانی کی وجہ سے اسے ان چیزوں سے، یا جو اس سے چھن جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر نعمتیں عطا فرماتا، نعم البدل عطا فرماتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کے بدلے میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی متبادل کے طور پہ نعمت ضرور عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ پاک نے آخری چند آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ انہیں بھی بعد میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے قوم کو جو واضح و نصیحت کیا تھا اس کا کچھ تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ فآمنا، فا تو یہ فا کا جو لفظ ہے اس سے اہل علم نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ فا تو فوراً آمنا ایمان لے آیا، لہو اس کے لیے یا اس پر، آمنا بھی کے الفاظ بھی آتے ہیں، بھی اور لہو بھی۔ فآمن لہو، آمنا کے بعد لہو آئے تو اس کا مطلب اعتماد کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کی بات کا اعتبار اور یقین کر لینا، لیکن یہ بھی ہی کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ فآمن لہو تو اعتبار کر لیا اس پر، لوط لوط نے، یا ترجمہ کریں گے فآمنا تو ایمان لے آئے، لہو اس پر، لوط تو لوط اس پر ایمان لے آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لے آئے جو بھی پیغمبر نہیں بنے۔ وقال، اور اس نے کہا، اس میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بعض کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لیکن زیادہ بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ آگے پیچھے ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی چل رہا ہے، اس لیے وقال سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، مہاجر ہجرت کرنے والا، الی ربی اپنے رب کی طرف، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب سے لو لگانے کے لیے میں اس کا قرب چاہتا ہوں۔ ان ظالموں نے تو بڑا پریشان کیا، اللہ کی خاطر یہاں سے نکل رہا ہوں۔ الی ربی سے مراد یہ ہے، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہو، بے شک وہ، یقیناً وہ، ہوا وہ ہی، ایک ہو اور ایک ہوا، دو دفعہ ہو اور ہوا کی وجہ سے ہم ایک کا ترجمہ کریں گے وہ اور ایک کا ترجمہ کریں گے ہی، وہ ہی یا وہی، انہو ہوا، بے شک وہی، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ سب پر غالب ہے، حکمتوں والا ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے کوئی اچھا ٹھکانہ ضرور دے گا۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ یہاں پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کی رہنمائی فرما دی اور ان ظالموں سے نجات عطا فرما دی، ان ہٹ درم لوگوں سے۔ بعض مفسرین نے یہاں بہت کچھ لکھ دیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے جو قوم تھی ان کی پھر رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، وہ اس قوم کو واز کرتا رہا، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتا رہا، پھر بھی جب یہ باز نہ آئے تو اللہ نے مچھر کا عذاب نازل کیا، اور پھر وہ مچھر جو ہے وہ نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا،
پھر وہ اپنے سر پہ جوتے مرواتا رہا. اس طرح کی باتیں بہت سے مفسرین نے لکھی ہیں، اور بہت سے ہمارے ہاں جو واعظین ہیں نا، جو اپنی تقریر کو بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، لوگ متاثر ہوں، اشش کریں، تو وہ اس طرح کے واقعات کو بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی. نمرود کے دماغ میں مچھر کا جانا اور پھر جوتے مارنا اور یہ سارے سلسلے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسرائیلی روایات ہی ہو سکتی ہیں. اور وہبنا، ہم نے عطا کیے. وہاب ہوتا ہے نا بہت زیادہ عطا کرنے والا. وہبنا، اور ہم نے عطا کیے، لہو، اسے، اس کے لیے یا اسے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کی. یہ یعقوب کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. تو چونکہ دونوں ہی بڑے نامور اور جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں، دونوں کا اکٹھا ہی اللہ پاک ذکر کر دیتے ہیں. یعنی دو نسلوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا. اور مزید نعمت یہ عطا فرمائی، وطن کو چھوڑا تھا نا، قربانیاں دی. وجعلنا، اور ہم نے رکھ دی، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں. کس کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. النبوۃ، نبوت، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی. والکتاب، اور کتاب، یعنی کتابیں بھی ان کو عطا کی گئی، اور ہم نے نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی. وآتیناہ، مزید انعامات. وآتیناہ، اور ہم نے دیا اسے، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں دیا. وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لم زبر لا، یقیناً، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے. دنیا میں بھی ہم نے اسے اس کا اجر اور بدلہ عطا کیا. کس چیز کا بدلہ؟ اس کی قربانیوں کا. جو اس نے قربانیاں دیں اللہ کی خاطر، جو مخالفتیں، تکلیفیں، آزمائشیں سہیں، ہم نے اس کا دنیا میں بھی صلہ دے دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مال بھی عطا کر دیا، اولاد بھی عطا کر دی، عزت اور ہمیشہ رہنے والا نام بھی عطا کر دیا. اللہ اکبر. مال کی صورتحال دیکھ لیں. جب وہ فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تھے تو فوری طور پہ پورا بچڑا بنا ہوا آ گیا. تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ مالی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا مستحکم کر دیا ہوگا. اور اولاد کا بھی ابھی ذکر ہو گیا، اور نبوت بھی ساری ان کی اولاد میں رکھ دی. اس سے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے کسی انسان کو اور نعمت کیا مل سکتی کہ دنیا کے اندر بھی کئی نبی رسول ان کی اولاد میں رکھ دی. دنیا کی بادشاہتے نہیں، بادشاہ بنا دینا، کسی کو صدر بنا دینا چند سال کے نہیں. نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نبی رسول وہ ان کی اولاد میں رکھے، اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور یہ دعا تو اکثر پیغمبر کرتے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دینا. اللہ ہم گناہگاروں کو بھی اپنے نیک صالح بندوں کا ساتھ عطا فرما دینا.
اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ آپ جس بیماری میں فوت ہوئے تو آپ کو بہت کھانسی ہوئی، تو میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے اس بیماری کے اندر، اس کھانسی اور اس تکلیف کی حالت میں نے کان لگا کر سنا، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اس بیماری کی حالت میں یہ دعائیں بھی کر رہے تھے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ سورۃ نساء کی آیت جس کا ترجمہ کیا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، یا اللہ ان کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخری آیات میں ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی بھیجا، پہلے کہا تھا نوح کو بھیجا، پھر کہا ابراہیم، اور ابراہیم کو بھیجا، اب تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلُوطًا، اور لوط کو بھی بھیجا، اذ قال، جب اس نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، تو جب اس نے اپنی قوم سے کہا انکم، بے شک تم، لم زبر لا، یقیناً، تأتون، ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کا۔ آپ جانتے ہیں اس قوم کا بڑا جرم کیا تھا، کفر و شرک کے بعد، کفر و شرک تو یہ تو تقریباً ہر قوم میں ہی یہ بیماری بنیادی ہوتی تھی، عقیدے کی خرابی، اس کے ساتھ ساتھ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوتا تھا جو باقیوں سے منفرد ہوتا تھا۔ تو اس قوم میں کیا جرم تھا، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش، سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا، جو ایک غیر فطری اور غیر انسانی حرکت۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیگر مقامات پہ ان کا قوم کو توحید کی دعوت دینے کا تذکرہ بھی ہے، یہاں مختصر بات کی ہے، انکم، بے شک تم، لم زبلا، یقیناً، تأتون، ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کا، ما سبق، نہیں سبقت لی، تم پر، بہا، اس کی، یعنی اس فحاشی کی تم سے کسی نے سبقت نہیں لی۔ مراد کیا ہے، سادہ ترجمہ کریں گے تو وہ یوں ہو سکتا ہے، ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی، پہلی دفعہ یہ تم نے برائی کی ہے۔ من احدن، کسی نے بھی، من العالمین، جہانوں میں سے، اہل دنیا میں سے، جہانوں میں سے، قوموں میں سے، اقوام عالم میں سے، تم سے پہلے جس کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بے حیائی کی طرف اشارہ بھی کر دیا، کیا، ان، بے شک، کم، تم، انکم، کیا بے شک تم، لم زبر لا، واقعی، تأتون، آتے ہو تم، الرجال، مردوں کے پاس، یعنی حیرت کا اظہار ہے کہ اتنا نامناسب اور نامعقول جرم، اتنی عجیب و غریب برائی کہ لوط علیہ السلام کو یقین ہی نہیں جیسے آ رہا۔ کہتے ہیں کہ کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو، دوسرا جرم، وَتَقْطَعُونَ، اور تم کاٹتے ہو، السَّبِيلَ، راستے کو۔ راستہ کاٹنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو لوگوں کو راستے میں ڈرانا دھمکانا، تو
تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ راستے کٹ جائیں گے، لوگ سفر کرنے سے، ٹریول کرنے سے پرہیز کریں کہ راستے پرامن نہیں۔ اور ایک سب سے مشہور اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈکیتیاں کرنا راستے میں، جیسے ڈاکو راستے میں لوگوں کو روک کر لوٹ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے راستے منقطع ہو جاتے ہیں، گویا کہ راستے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ اتنی جلدی سفر نہیں کرتے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم رستوں کو کاٹتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے راستہ کاٹ کر رستے میں لوگوں کو روک کر ان سے ٹیکس لینا، رستے کو روک کر لوگوں سے ٹیکس لینا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلس میں، فی نادیکم، اپنی مجلس میں، المنکر، برے کام کے ساتھ، اور تم اپنی مجلس میں برائی کے ساتھ آتے ہو، مراد ہے، اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو۔ وہ جو پہلی برائی تھی نا، مردوں کے پاس آتے ہو، اس کی وضاحت۔ ایک تو مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا، اور دوسرا وہ برائی مجلسوں کے اندر سر عام کرنا، چھپ چھپا کر گناہ کرنا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے گناہ کو اعلانیہ کرنا، لوگوں کو دکھا کر، یعنی شرمندگی بھی کوئی نہیں، سر عام مجلسوں کے اندر چھپ چھپا کر بھی یہ گناہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کھلم کھلا یہ بدکاری وہ کرتے تھے۔ فما کانا، فا تو ما نا کانا تھا، جواب قومہ، اس کی قوم کا جواب، فما کانا جواب قومہ، تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا مگر، ان کے، تو لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ قالو، انہوں نے کہا، ائتنا، ہم پر لے آ، بی کو، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو، قالو ائتنا بعذاب اللہ، انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، ہم پر اللہ کا عذاب لے آ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ محفوظ فرمائے کیسی ہٹ درمی ہے، کیسی دیدہ دلیری ہے، ایک طرف جرم، گناہ کبیرہ، بدکاریاں، سر عام، ڈکیتیاں، رہزنیاں، اور دوسری طرف پیغمبر کو بھی للکار رہے ہیں کہ تو ہمیں ڈراتا ہے، اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے، لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سورہ اعراف اور سورہ نمل میں ان کے اس جواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسے یہ بڑا پاک صاف بنتا ہے، یہ بڑا حاجی نمازی بنتا ہے، اسے اس بستی سے نکالو، یہ ہمارے اس بدکاری کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بستی سے نکالو، بڑے پاک باز بنتا ہے، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ دونوں باتیں انہوں نے کہی ہوں گی، عذاب بھی لیا، اور پھر بھی لوط علیہ السلام سمجھانے سے بعد نہیں آئے ہوں گے، پھر انہوں نے بستی سے نکالنے کی دھمکی دی ہوگی۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح سدھرنے والی نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے یقیناً یہ اشارہ دے دیا گیا ہوگا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں، جن چند لوگوں نے ایمان لانا ہوگا وہ لے آئے ہوں گے۔ تو جب پیغمبروں کو یقین آ جاتا ہے نا، یقین ہو جاتا ہے کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں۔ قال، کہا لوط علیہ السلام نے، رب انصرنی، ربی، اس کے آگے چھوٹی یا حذف ہے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما،
علی القوم المفسدین، ان مفسد، ان فسادی لوگوں کے خلاف، یا اللہ ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی، اور اس قوم کو جو لوگ بچ گئے تھے ہٹ درم، ان لوگوں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد فرما دیا، جس کی تفصیلات ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کی دعوت و نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیغمبروں کے ساتھیوں میں ہمیں شامل فرما لے، پیغمبروں کے مخالف لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن ان پاک باز ہستیوں انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔